میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی زبانوں پہ نبی کا ذکر، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب بھی نبوت نہیں ملی۔ مکہ اور مضافات کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کی زبانوں پہ نبی کا ذکر ہر آدمی جانتا ہے۔ صادق اور امین محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے، لیکن محمد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تھا۔ وہ علل اعلان یہ بات کہتے تھے، صادق اور امین محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا اعلان کرنا شروع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ نبی کے مشن کے باغی بن گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن تبلیغ، مشن توحید میں روڑے اٹکانے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تانے ایک دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے، اپنے اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے روکنے لگے، حتیٰ کہ جب دیکھا ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، اللہ کے نبی کا مشن رک نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ اب کفار نے دار الندوہ میں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو حج بیت اللہ کا موقع آنے والا ہے، دور دراز سے لوگ، عالم اطراف سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا ہم کوئی سوچی سمجھی سازش کے ساتھ کوئی ایسا پلان اور منصوبہ تیار کریں، ہم مشترکہ طور پر ایک بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں، وہ غلط ہو تاکہ اس وجہ سے لوگوں کے درمیان میں محمد کی نفرت بیٹھے، لوگوں کے دلوں میں محبت باقی نہ رہے، تاکہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ولید بن مغیرہ کو اپنا سردار بنا لیا، جی آپ ایک متفقہ الزام ہمیں دے دیجئے جو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا تم سب کے سب اپنی رائے پیش کرو، آخر میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ سارے کے سارے لوگ مختلف قسم کی رائے دینے لگے۔ کسی نے کہا کاہن کہو، کاہن اس کو کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر حساب کتاب لگاتا ہے۔ آج بھی ہماری بولی بالی مخلوق ان ستاروں کی طرف دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے طوطوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے ذریعے کچھ باتیں کہلوا کر قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ کفر ہے، ایسا کام کرنا بھی کفر ہے، ایسا کام کرنے والوں کے پاس جا کر حساب لگوانا بھی کفر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاؤ۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اس میں تو کوئی علامت کاہنوں والی نہیں ہے، کوئی الزام ایسا تو لگاؤ جو بنے تو صحیح، جو قابل تسلیم تو ہو۔ کسی نے کہا اس کو شاعر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس یہ جو لے کر آیا ہے اس جیسی شاعری تو کسی نے آج تک نہیں کہی۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا مجھ سے زیادہ کوئی شاعری کو بھی نہیں جانتا، یہ قرآن مقدس یہ تو شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا جی اس کو کیا کہیں؟ کسی نے کہا اس کو ساحر اور جادوگر کہو۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا ہاں یہ بات ہے، ساحر اور جادوگر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ اپنا کلام کسی کو سناتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح جادو دلوں پہ اثر کر جاتا ہے، لہٰذا یہ الزام درست ہے۔ جادوگر ہونے کا، ساحر ہونے کا الزام لگا لو۔ اب مکہ کے اطراف سے مختلف قافلے جو آنے والے تھے ان راستوں میں یہ سازشی لوگ بٹھا دیے گئے، جو بھی قافلہ اطراف مکہ کے قریب پہنچتا یہ لوگ اس قافلے کا استقبال کرتے، ان کو روکتے، ان کا اکرام کرتے، ان کا حال احوال معلوم کرتے، پھر ان کے لیے ان کے خیر خواہ بن کے ان کو مشورہ دیتے، دیکھنا تم بیت اللہ میں آ رہے ہو، ایک مقدس سفر کی نیت کر کے تم آئے ہو، ایک مقدس کام کے لیے آئے ہو، لیکن یاد رکھنا یہاں محمد نامی آدمی ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ بہت بڑا ساحر اور جادوگر ہے، وہ تم پر بھی اپنا جادو کر دے گا۔ لوگ سنتے حیران ہو جاتے
ہم ہر سال آتے ہیں، کبھی کوئی جادوگر نہیں آیا، کبھی کوئی ساحر نہیں آیا۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ ہمیں ابھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، بیت اللہ پر ہماری نگاہ پڑنے سے پہلے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا محمد سے بچنا۔ اب جا کر دیکھیں گے تو صحیح محمد ہے کیسا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو سازش کیا تھی، محمد کے قریب نہ جانا۔ اطراف میں قافلے بیٹھ گئے، ہر ایک قافلے کو روکا جا رہا ہے، اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کے خیر خواہ بن رہے ہیں۔ محمد کے قریب نہ جانا، کیوں نہ جائیں جی وہ جادوگر ہے۔ ہر ایک قافلہ کہنے لگا ٹھیک ہے احتیاط ضرور کریں گے لیکن دیکھیں گے صحیح وہ جادوگر ہے کیسا۔ آج بھی لوگوں کو کسی نئی چیز کا بتاؤ نا، چاہے وہ فائدے کی ہو چاہے نقصان کی ہو، دیکھنے کی کوشش ہر بندہ کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جو نبی کی مشن کے دشمن، نبی کی دعوت و تبلیغ، نبی کی دعوت توحید، نبی کے کلمے کے دشمن تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن ادھر میرے رب نے اس کلام میں یہ آیت ذکر کی کہ قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے بتا دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ وہ لوگ جو نبی کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ کریم نے ان کو سبب بنا کر نبی کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔